بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا فرسٹ لیکچر ہے اسلامیات کا۔ بک ہم نے سلیکٹ کی تھی، سجسٹڈ بک ہے ہماری ایف پی ایس سی کی، انٹروڈکشن ٹو اسلام بائی ڈاکٹر محمد حمید اللہ۔ تو اس کا سب سے پہلا چیپٹر ہے انٹروڈکشن ٹو اسلام۔ سب سے پہلے انہوں نے جو ہے بک کے اندر ان کا اپنا جو ہے انٹروڈکشن ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ جو ہے حیدرآباد دکن کے اندر 1908 کے اندر پیدا ہوئے تھے، اور ان کے جو نانا ابو تھے، گرینڈ فادر تھے، انہوں نے 300 بکس جو ہے اسلامک لٹریچر کے اوپر، اسلامک ٹیچنگ کے اوپر لکھی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر حمید اللہ جو ہیں انہوں نے آپ نے ایم اے کیا، ایل ایل بی انٹرنیشنل لا، پی ایچ ڈی فرام بون یونیورسٹی آف جرمنی۔ ایٹ لیسٹ وہ 32 لینگویجز کے اندر فلوئنٹ تھے، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ جو ہے اسکالر تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے عربک، اردو، پرشین، فرینچ، انگلش، جرمن، تھائی، یہ ساری لینگویجز جو ہیں اس کے اندر وہ ماہر تھے۔ سب سے امپورٹنٹ جو ہے انہوں نے فرینچ کے اندر جو ہے فرینچ لینگویج کے اندر قرآن پاک کا جو ہے وہ ترجمہ کیا تھا، اس کو ٹرانسلیٹ کیا تھا، فرینچ ٹرانسلیشن آف دا قرآن، اینڈ ہی پبلش مور دین 250 ورکس آن اسلام لیسٹ۔ چیپٹر نمبر 1، دا پروفٹ آف اسلام۔ اچھا، سب سے پہلے ہم ایک جنرل سے ڈسکشن کرتے ہیں اس کے اوپر۔ یہ لیڈ نمبر 1 ہے اس کا جو ہم نے اس چیپٹر سے بنا ہے۔ یہ بک جو ہے پیرس سے پبلش ہوئی تھی۔ اچھا، اسلام جو ہے اس کی برتھ کب ہوئی، کب شروعات ہوئی؟ اسلام فاؤنڈیڈ ان دا 7th century by the prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم to whom قرآن was revealed۔ دیکھیں قرآن عرض کے اوپر جو ہے ان سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام آئے، رسول آئے، اور ان کے اوپر بہت ساری الہامی کتابیں جو ہیں وہ نازل ہوتی رہی، صحیفے نازل ہوتے رہے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا۔ لیکن سب کی جو ٹیچنگز تھی اوور آل، وہ اس کا محور کیا تھا؟ مین ٹیچنگز تھی اس کے اندر جو ہے ریفارمیشن آف دا سوسائٹی ہے، اور جو ہے ورشپ آف سنگل گاڈ، ٹھیک ہے، مونولیتھک جو ریلیجنز ہیں، ابراہمک ریلیجنز ہیں، ان کا جو کنسپٹ ہے۔ تو وہ اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جو ہے نا پروفٹ آئے، اور ان کی جو مین پرسپیکٹو تھا ان کی ٹیچنگز کا، جو ریولیشنز ان کی طرف آئی تھیں، تو مین جو چیز تھی وہ تھی کیا؟ ریفارمیشن آف اے سوسائٹی اینڈ ورشپ آف سنگل گاڈ اینڈ بلیف ان دا آفٹر لائف۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو ہومو سیپینس جو ہماری انسان کی جو جنیرک جو کہتے ہیں بھائی بایولوجیکل فیملی ہے، بایولوجیکل فیملی کے اندر یہ کانشیسنیس نیچر نے ہمیں دی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، اس کا مین وجہ کیا ہے۔ تو جو ریلیجن ہے، ریلیجن اس چیز کا جواب ہے۔ فلاسفیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، تھیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، تو ریلیجن جو ہے نا وہ جو کویشچنز ہیں ہمارے، جو ہماری جو برتھ کے کویشچنز ہیں، ہمارے ایگزسٹنس کے کویشچنز ہیں، تو ریلیجن مینلی ان چیزوں کا جواب دیتا ہے انسان کو، اسپرچولی جو ہے نا وہ گائیڈ کرتا ہے، انسان کو گائیڈ کرتا ہے۔ تو اسی سلسلے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے انبیاء پہلے آئے، ٹھیک ہے، اور اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے جو آخری نبی تھے تو وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا، پروفٹ آف اسلام۔ اچھا، یہ بک 1969 کے اندر جو ہے پیرس کے اندر پبلش ہوئی۔ ڈاکٹر حمید اللہ کا ہم نے انٹروڈکشن کیا، ان کے گرینڈ فادر جو تھے 300 بکس لکھی، آپ پی ایچ ڈی ہیں بون یونیورسٹی سے، 22 لینگویجز کے اندر فلوئنٹ ہیں، پرولیفک رائٹر ہیں، اور فرینچ لینگویج کے اندر آپ نے قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کی تھی۔ In the annals of man, many devoted their life for social religious reform۔ اگر آپ جغرافیکل ریجنز کے مطابق دیکھیں تو انڈیا کے اندر ویداس، ایشیا کے اندر گواتما بدھا، چائنا کے اندر کنفیوشیس، ایران کے اندر اوستا، بیبیلون کے اندر پروفٹ ابراہیم اینوک، اور جیوش پروفٹس جو ہیں موزیس، سیمیول، ڈیوڈ اور سولومون، یہ ہمیں ہسٹری کے اندر ملتے ہیں۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ سب کی جو ٹیچنگ کا جو مین پوائنٹ تھا وہ تھا سوشل ریلیجیس ریفارمیشن۔ آل دوز لیفٹ دیئر بکس اور ٹیچنگز فار دا ریفارمیشن۔ اچھا، اسی کو آگے لے کر چلتے ہوئے اچھا، اس کے اندر ایک اور چیز، بکس آف ابراہیم اینڈ موسیز ور ڈسٹرائڈ اینڈ ور پارٹلی ریسٹورڈ۔ ان کے جو صحیفے تھے، جو کتابیں ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی، ان کو ان کے پیروکاروں نے ان کو ڈسٹرائے کر دیا یا اس کے اندر ایڈیشنز کر دی۔ تو اسی وجہ سے جو ہے جو نیکسٹ جو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور قرآن پاک نازل ہوا، تو وہ اسی کا سلسلہ ہے۔ وہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے قرآن پاک کو کس طرح سے محفوظ کیا گیا، کس طرح سے اس کو اکٹھا کیا گیا، اس کے رائٹنگ وہ جو پروٹیکشن سٹائل ہے اس کا،
ایک تو اسپریچولی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ذمہ لیا ہے، لیکن ہم نے اس کو، انسان نے اس کو کس طرح سے محفوظ کیا، اور آج تک وہ اس لینگویج کے اندر، عربی لینگویج کے اندر کس طرح سے محفوظ آ رہا ہے، یہ کوشچن آپ کو بتاتے رہتے ہیں. اور آگے چل کے ہم جب وہ ٹاپک ہم شروع کریں گے، چیپٹر ہم شروع کریں گے، اس کو دیکھیں گے. Homo sapiens, conscious of the existence of supreme being, concept of God. Homo sapiens, conscious about creator and their existence in every epoch. They followed the divine messages of God. Prophets came and gave their messages. They were in connection with God. تو مینلی جو سیلویشن جو ہے، پروٹیکشن جو ہے انسان کی، ہیومن بینگس کی، وہ جو ہے اس کی اسپریچول پروٹیکشن کے اندر ہے، اسپریچول گائیڈنس کے اندر ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے، کچھ لوگ جو ہے اپنی گائیڈنس کے لیے کوئی کنفیوشیس ٹیچنگ کو پڑھتا ہے، کوئی جودائزم کی طرف جاتا ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی زروسترین ہے، ٹھیک ہے، کوئی میٹا فزکس کی طرف جاتا ہے، کوئی ایتھیسٹ ہے. تو ہر بندہ جو ہے نا اپنی ایگزسٹنس کو سمجھنے کے لیے کہیں نہ کہیں اس نے کسی نہ کسی جگہ سے جو ہے نا وہ نالج لینے کی کوشش کرتا ہے. تو اسلام جو ہے انہی تمام چیزوں کا ایک محور ہے، اور اس کے اندر تمام چیزوں کا جواب دیا گیا، اس لیے اسے بولا گیا کہ یہ ایک مکمل دین ہے. وہ آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے یہ دین ہے یا مذہب ہے، یا دین تھا تو ہم نے اس کو مذہب کیوں بنا دیا. یہ بھی کوشچن اسلام میں پیپر کے اندر بہت بار آ چکا ہے، اس کو سمجھنے کی کافی ضرورت ہے. اچھا، ہسٹری آف عربیا. عربین پینسولا lying at the confluence of major continents. Deserts of Arab were desert of Arab was inhabited by people of settled habitations as well as nomads. Nomads people تھے، ان کے پاس ریسورسز نہیں تھے. آپ کو پتہ ہے ڈیزرٹ ہے، فرٹائل لینڈ نہیں تھی. یہ مینلی جو ان کا جو گزر بسر تھا وہ ٹریڈ کاروانس کے اوپر تھا. ٹریڈ ریزنز تھیں، میس ٹریولنگ ٹو سیریا، ایجپٹ، ابیسینا، عراق، سندھ اور انڈیا. جو ٹریڈ کاروانس وہاں سے گزرتے تھے ان کو یہ پروٹیکشن دیتے تھے، اس کے اوپر جو یہ پیسہ ملتا تھا اس سے گزر بسر کرتے تھے. اچھا، اس کے علاوہ یمن had importance in Arabian Peninsula because it was at the seat of flourishing civilization. شیبا، civilization of شیبا جو ہے نا پری اسلامک جو civilization ہے عرب کے اندر، یہ بہت فیمس تھی، اور جو ہے نا اسے بولتے ہیں کہ فلرشنگ civilization تھی، موسٹ بیوٹیفل civilization تھی عرب کی. ایون بفور دا فاؤنڈیشن آف سٹی آف روم، فاؤنڈیشن آف civilization of شیبا. یمن از آلسو کالڈ عربیہ فلکس. یہ ایم سی کیوز بھی آتا ہے، یہ آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے. اچھا، یمن جو تھا کانفرنس کے اوپر تھا بائی بیزنٹینس اینڈ پرشینس. عرب کے جو ایسٹ کے اوپر تھے وہ پرشین امپائر تھا، اس کے جو ویسٹ کے اوپر تھا وہ بیزنٹین امپائر تھا. عرب درمیان کے اندر تھا، تو دونوں طرف سے انفلوئنس ہوتا رہتا تھا، کیونکہ یہ ایک فلرشنگ سویلائزیشن تھی، اس لیے زیادہ جو ہے نا ان کا فوکس رہتا تھا. اچھا، ان 7th century it was divided into principalities. Sasanians of Iran, یہ جو پرشین امپائر تھا اس پر penetrated into Yemen, so they had influence over the Eastern Arabia. ایسٹرن عربیہ جو تھا کیونکہ پرشیا کے ساتھ ملتا تھا، تو وہاں پر جو ہے پرشین امپائر، سسانید امپائر کا جو ہے انفلوئنس تھا. ناردرن عربیہ کے اندر جو ہے بیزنٹائن امپائر کا جو ہے انفلوئنس تھا. سینٹرل عربیہ واز سیف فرام فورن انویسٹرز. وہ سینٹر کے اندر تھا، وہ فورن انویڈر سے سیف رہتا تھا. ساؤتھ کے اندر یا ایسٹ کے اندر کس کا انفلوئنس تھا؟ پرشیا کا، سسانید امپائر کا. نارتھ کے اندر بیزنٹین امپائر کا تھا. اچھا، ٹرائنگل آف مکہ، طائف اینڈ مدینہ. یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو، یہ چھوٹا سا میں نے میپ بنایا ہے. مدینہ نیچے، مکہ اور طائف اس کے نیچے ہے، ٹھیک ہے. ٹرائنگل آف مکہ، طائف اور مدینہ، یہ سینٹرل عربیہ کہلاتا ہے. مکہ ڈپرائیوڈ آف واٹر، ڈپرائیوڈ آف ایگریکلچر، آل امینٹیز آف ایگریکلچر. تمام قسم کی سہولیات یا ریسورسز جو تھی مکہ کے اندر نہیں تھی. سو اٹ ریپرزینٹڈ ڈیزرٹ آف سہارن افریقہ. طائف جو ہے 50 مائل جو ہے وہ دور ہے مکہ سے، ساؤتھ کے اندر لوکیٹڈ ہے، وہ بھی لیس فرٹائل ہے. مدینہ نارتھ کے اندر تھا، وہ بھی جو ہے نا وہ لیس فرٹائل تھا، انفرٹائل تھا، کیونکہ سیرین سوئل جو ہے ویسے یہ مینلی سیرین سوئل. اگر آپ جیوگرافی پڑھیں تو اس کے اندر جو ہے نا سوئل کیٹیگریز ہیں، سوئل فیملی ہے، تو سیرین سوئل ویسے لیس فرٹائل ہے، تو یہ اس کا حصہ تھا. دا ویدر واز ٹیمپریٹ. یہ ہم جو ہے کیا پڑھ رہے ہیں، عربیہ کی جو ہے نا ہسٹری اس وقت جو ہے اس وقت کی سچویشن تھی کیا تھی. دس ٹرائنگل از برتھ پلیس آف ریفارمرز آف دا ورلڈ. جو ٹرائنگل ہم نے بولیا، ٹرائنگل آف عربیہ، مکہ، مدینہ اور طائف،
اس کے اندر جو ہے نا بہت سارے جو پروفٹس ہیں اس ٹرائنگل کے اندر جو ہے نا وہ پیدا ہوئے تھے. یہ برتھ پلیس ہے ان کی. عربیہ ویسے برتھ پلیس آف prophets ہے. Descendants of Babylonian Abrahamic prophets were born here. اچھا, اسلام was born there. Religion of Arabia since all time was idolatry. بت پرست لوگ تھے یہ, لیکن جیسے یہ مونولیتھک ریلیجنز آئے, ابراہمک ریلیجنز آئے, حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے انبیاء کرام آئے, تو یہ ان لوگوں نے, کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ان کی تعلیمات کو قبول کیا. کچھ لوگ جو ہے ان میں سے کچھ جو ہے کرسچن بن گئے, کچھ جو ہے جدائس بن گئے, یہودی بن گئے, اور باقی جو ہے نا آئیڈولیٹری کی طرف رہ گئے. So they had mixed beliefs. Some of them believed in power of God, but also believed in the power of idols. دونوں چیزوں کے اندر بلیو کرتے تھے. نو بلیف ان ریسرکشن آفٹر لائف. آفٹر لائف کے اندر قیامت, یعنی کہ مرنے کے بعد اٹھنے کو, وہ اس چیز کے اندر بلیف نہیں رکھتے تھے. تو ان کے مکسڈ بلیف تھے. وہ کیوں تھا؟ کیونکہ جو اس سے پہلے جو انبیاء کرام آئے, ان کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئیں, ان کو انہوں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, اس کے اندر ایڈیشن کر دیا انہوں نے, یا ان کی جو ٹیچنگز تھی اس کو ڈسٹروائے کر دیا. آگے چل کے ہم اس چیز کو دیکھیں گے بھی صحیح. جو وہ پروفٹ آئے تھے, ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے یا ان کے جو پیروکار تھے, انہوں نے کس طرح سے, ایون بائبل ہے اس کو کس طرح سے اکٹھا کیا گیا. تو وہ چیز آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے. تو اس لیے ان کے مکس بلیف تھے, کوئی کلیئر تھاٹ نہیں تھی, ان کا تھنکنگ پروسیس نہیں تھا, کلیئرٹی اباؤٹ ریلیجن ان کو خود بھی نہیں تھی. ہیڈ پریزروڈ رائٹ آف پلگریمیج ٹو کعبہ. اچھا, کعبہ تو آپ کو پتہ ہے وہ پہلے سے موجود تھا, وہاں بنا ہوا تھا اسلام سے پہلے ہی. تو اسی سلسلہ کے اندر جو کعبہ وہ سینٹر تھا, سینٹرل افریقہ کا. جتنے بھی کاروان روٹس وہاں سے گزرتے تھے, جتنے بھی لوگ وہاں سے گزرتے تھے, تو وہ کیونکہ کعبہ ان کا ایک ہب تھا, سینٹر آف گریوٹی تھا. وہاں پر ہی ٹریڈ فیئرز لگتے تھے, وہاں ہی میلے لگتے تھے, وہاں ہی ان کے جو ہے نا ٹریڈنگ روٹس اور ٹریڈنگ اسٹالس لگتے تھے. تو اس لیے وہاں کی اکانومی تھوڑی سی جو ہے باقی عرب کے نسبت ہے وہ بہتر تھی. مگر ابراہیم کے گزرنے کے 2000 سال گزر گئے, اس لیے یہ لوگ جہالت میں گر گئے اور بت خانہ بنا لیا کعبہ میں. ایڈولیٹری بیکیم پارٹ آف دیئر لائف ایون ان کعبہ. تو یہ ہم نے جو ہے نا وہ کعبہ عربیہ کی جو ہسٹری تھی تھوڑی سی ہم نے وہ ڈسکس کی ہے. پروفٹ آف اسلام جو ہے ان کو ہم نے ڈسکس کیا اس کے اندر. آگے چل کے جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے, اسی طرح جو ہماری انٹروڈکشن آف اسلام ڈاکٹر حمید اللہ ہماری ریکمینڈیڈ بک ہے, اس کو آگے لے کر چلیں گے. تھینک یو.